اس سے خطرہ عمران کو ہو یا نہ ہو، ہماری جنریشن کو خطرہ ہے، ہمارے آنے والے بچوں کو خطرہ ہے. آتا ہے نا کہ زبان پہ الفاظ، ہم کوئی غلام ہیں، اور اس طرح کی سوچ، جس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، ان چیزوں کو صرف مطلب کہ باتوں میں ہماری عوام ہے، عوام باتوں میں ہی بے وقوف بن. سازش ہے نا وہ امریکہ کا، وہی چاہتا ہے کہ ہمارا جو پاکستان کو جس طرح ہم ہینڈل کرنا چاہیں وہ اس طرح ہو. تو 12 پارٹیوں نے مل کے ایک پی ٹی آئی کو گرایا. آپ اس بات سے اندازہ لگا لینا کہ سب چور اکٹھے ہو گئے ایک کو گرانے کے لیے. لیکن Hello viewers, السلام علیکم پاکستان. نمستے انڈیا. دس از یور ہوسٹ آپ ناز اینڈ یو واچنگ مائی یوٹیوب چینل. اور آج ہم لوگ بات کرنے والے ہیں پاکستان میں ہونے والی ایک طرح سے سول وار کے بارے میں. اگر ہم لوگ بات کریں اپنی پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی، تو یہاں پر پاکستان میں کافی ٹائم سے ایک اسلام نظر آیا. اس کے بعد عمران خان صاحب کی اگر بات کریں تو عمران خان صاحب خود اپنے بیانات میں کہتے ہوئے نظر آئے، اپنی اسٹیٹمنٹس میں کہتے نظر آئے کہ وہ ڈینجر میں ہیں اور ان کو ختم کرنے کی، مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہاں عوام سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کیا لگتا ہے، وہ کیا سوچتے ہیں اور کیا خیال کرتے ہیں کہ واقعی عمران خان خطرے میں ہے، جس کی وجہ سے وہ عدالتوں میں بھی نہیں جا رہے ہیں. تو یہاں پر لوگوں کا اوپینین کیا ہے، وہ کیا سوچتے ہیں، کیا خیال کرتے ہیں، ہم جانتے ہیں ہمارے لوگوں سے. اگر آپ کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، کچھ بھی بتانا چاہتے ہیں، کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سو گڈ نیم. عرفان بلوچ. عرفان سر، آج ہم آپ کے لیے ایک سوال لے کر آئے ہیں، اور سوال ہمارا جو یہ ہے کہ ہم لوگ بات کر رہے ہیں پاکستان کی جو پولیٹیکل کرائسس ہے اس کے بارے میں. تو یہ ان کرائسس کے دوران عمران خان صاحب کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ سامنے آئی کہ ہماری یہ جو لوگ ہیں یہ مجھے اپنے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں اور یہ لوگ میری جان کے دشمن ہیں. آپ کے خیال میں کیا عمران خان صاحب واقعی میں خطرے میں ہے؟ کیا عمران خان صاحب پر جو ہے جانی نقصان کا کوئی خطرہ ہے؟ جی، آپ بات یہ دیکھیں نا کہ پاکستان کی جو پولیٹکس ہے نا، آپ ہسٹری سے دیکھ لیں، یہاں پہ ہمیشہ مافیا کا دور رہا ہے. جو بھی کسی عوام کا ساتھ دیتا ہے یا اس کی سپورٹ میں کھڑا ہو جاتا ہے، تو ہمارے جو کچھ سرداری نظام والے ہیں، جہاں جو جاگیردار ہیں، جو سیاست میں آئے ہوئے ہیں، وہ اپنا رعب جمانے کے لیے وہ نہیں چاہتے کہ ہماری معاشرے میں شعور آئے یا تعلیم آئے. تو وہ چاہتے ہیں کہ دبدبا ہمارا برقرار رہنا چاہیے. تو آپ دیکھ لیں کہ ہمارا جو ابھی گورنمنٹ ہے، 60% جو ہمارا کیبنٹ ہے وہ بیل پہ بیٹھا ہوا ہے. وہ 60% آپ دیکھ لیں، جس حکومت کا جو جیل سے نکل کے 60% ہمارا حکومت چلا رہے ہیں، تو وہ کون سا ہوگا؟ باقی عمران خان کی آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ اس کی جان کو خطرہ ہے، تو ڈیفینیٹلی انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح مرتضیٰ بھٹو کو مارا گیا، مجھے بھی اس طرح مارا جائے گا. لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں دو بندے ہی آپ، مسئلہ یہ ہے کہ باہر ملک کا جو سازش ہے نا وہ امریکہ کا، وہی چاہتا ہے کہ ہمارا جو پاکستان کو جس طرح ہم ہینڈل کرنا چاہیں وہ اس طرح ہو. تو عمران خان آیا، اس نے کہا کہ ہم ایسا نہیں کرنا چاہیں گے. ایبسلیوٹلی ناٹ. جو اس نے جواب دیا نا، وہی عمران خان کا دشمن بن گیا جواب. کیونکہ ہمارے یہاں ملک عوام نہیں سمجھ رہی، لیکن کچھ ٹائم کے بعد یہ اویرنیس ضرور آئے گی. کیونکہ یہ جو کتنے سال سے یہ چور ہمارے یہاں حکومت کر رہے ہیں، انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. یہ دن بدن ہمیں پیچھے ہی کرتے جا رہے ہیں. کچھ عمران خان چینجنگ لانا چاہتا تھا، لیکن وہ نہیں یہ چاہ رہے، کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ سیاست جو ہونی چاہیے وہ ہماری طرف کی ہونی چاہیے، پھر نہیں. یہ الیکشن اب کیوں نہیں کروا رہے؟ کیونکہ یہ ڈر رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جو لوکل عوام ہے، جو بھی عوام ہے، وہ عمران خان کے سپورٹ میں کھڑی ہے. ان کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوا. 12 پارٹیوں نے مل کے ایک پی ٹی آئی کو گرایا. آپ اس بات سے اندازہ لگا لینا کہ سب چور اکٹھے ہو گئے ایک
کو कराने के लिए, लेकिन तो यहाँ पर ठीक है, आई एम सो सॉरी, मैं आपको जो है इंटरप्ट किया, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं ऐड करना चाहूँगी। सवाल मेरा ये है कि अगर हम लोग सिचुएशंस की बात करें पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान के अंदर जो एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को आई है, फिर उसके बाद जो है अभी पिछले दिनों की अगर हम लोग बात करें रिसेंट डेज की, जब जमान पाक की सिचुएशन जो थी उसके अंदर, तो इट साउंड लाइक एक सिविल वॉर चल रही है। उसके बाद आपको नहीं लगता कि ये जो सारी सिचुएशन है ये इंटरनेशनली पाकिस्तान का एक नेगेटिव इमेज पोर्ट्रे कर रही है, और इसके बारे में क्या ख्याल है? जी मैंने आपको ये पहले ही बताया ना कि अब शऊर बढ़ता हुआ जा रहा है लोगों में, तो जो जो जिनको अवेयरनेस है वो आगे बढ़ रहे हैं और वो निकल रहे हैं, तो इनसे ये अवाम कंट्रोल नहीं हो रहा, तो ये हमारे ऊपर फोर्स कर लेते हैं, हमारे ऊपर पुलिस भेज देते हैं, रेंजर्स भेज देते हैं, और ये हमें धमकियां देते हैं कि आप नहीं निकलो, ये वो वगैरह। तो अवाम की सपोर्ट को ये कभी नहीं जी सकते, अगर हमारी अवाम इकट्ठा हो जाए ना तो ये कभी नहीं कर सकते। बिल्कुल बाहरी मुल्क की साजिशें, हम इमरान खान को गिराने में बिल्कुल बाहरी मुल्क की जो साजिशें हैं उन्होंने ही काम किया है, वरना ये नहीं आता। अभी एक्टिंग गवर्नर सिंध जो शुरुआत में बना वो आगा सिराज दुरानी था, वो जेल में बैठा हुआ था, उसको पता चला है कि आप गवर्नर सिंध बने, ये कौन सा हुकूमत है। अगर कोई हमारे ऊपर केस हो जाता है तो हमें नौकरी नहीं जाती, लेकिन आप ये बात देख लें कि गवर्नर सिंध बन जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं ये चोर हमारे यहाँ। ये पाकिस्तान का उल्टा निज़ाम है। तो यहाँ पे सर अगर हम लोग इस चीज़ को देखें, ये जो सारी सिचुएशन थी उसमें कोई इंटरनेशनल पावर जो है, किसी कंट्री ने, किसी स्टेट ने जो है कोई स्टेटमेंट नहीं दी। क्या लगता है आपको कि ये सारी सिचुएशन देखते हुए, फिर पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस देखते हुए, क्या पाकिस्तान आइसोलेट हो गया इंटरनेशनली? जी शो तो कोई कराना नहीं चाहता, लेकिन सबको पता है कि कौन हमारा दुश्मन है और कौन क्या चाहता हुआ है। बाकी क्राइसिस की वजह ये हम खुद ही हैं। अगर हम कुछ हमारे जो रूल हैं उसको हम सीधा कर लें तो हम कुछ सीधा हो जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये है कि हर कोई चाहता है कि जो भी आता है मिनिस्टर हो चाहे कोई, जिसकी पार्टी का पावर आ जाता है तो वो चाहता है कि पहले मेरा पेट भरे फिर आवाम चाहे जिस जगह में हो, उनको कोई टेंशन नहीं। ये सिर्फ स्टेटमेंट देते रहते हैं कि हम आपके दुख में साथ हैं। 160 रुपये पे ऊपर ये मौलाना फजलुर रहमान वाले ये सब इकट्ठे हो गए थे कि हम महंगाई मार्च निकाल रहे हैं। अब देखो 300 तक पहुंचने वाला है, ये किधर है अब। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपको क्या लगता है, सोल्यूशन क्या है, हल क्या है? सोल्यूशन ये है कि ये जो आप लोग बोलते हो ना डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी को बनाने के लिए आपको एक तो सबसे पहले आपको फेयर इलेक्शन कराने चाहिए, लेकिन जो आवाम की राय होगी वही होगी। तो हमें ये चाहिए कि हम जो इंसान सच्चा हो हम उसके साथ खड़ा हो। ये नहीं कह सकता कि इमरान खान, हो सकता है कि पॉलिटिकल्स जो पार्टियां हैं ना वो किसी के सच्चे नहीं होते, तो हमें खुद जो इंसानियत है उनको हम साथ में रखना चाहिए, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। बाकी ये मैं कहना चाहता हूँ इस वक्त जो पॉलिटिकल मौजूद हाल है तो उसमें इमरान खान बेटर है सबसे ज़्यादा। जो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ हैं, उनका ओपिनियन। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या नाम है? सैयद हिज़्बुल्लाह। सर आज हम आपके लिए एक सवाल लेकर आए हैं, और सवाल हमारा ये है कि आपके ख्याल में क्या लगता है कि इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरी जान को ख़तरा है और ये लोग मुझे अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं, तो आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है कि वाकई में इमरान खान साहब जो है वो ख़तरे में है? आई डोंट थिंक सो कि किसी को यहाँ पे ख़तरा है किसी की जान को। अगर आपने कोई ऐसा काम नहीं किया हुआ कि आपकी जान को ख़तरा है, तो उस पे क्या है, यहाँ पे हमारे मुल्क में 22 करोड़ आवाम रहते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हर बंदे की जान को ख़तरा है। तो अनटिल एंड अनलेस आप ऐसा काम नहीं करेंगे या आप जान पे खेलने वाली कोई ऐसा काम नहीं करेंगे तो आपकी जान को कोई ख़तरा नहीं तो है। आपको इट्स जस्ट अ पॉइंट स्कोरिंग और पॉलिटिकल मैनिपुलेशन है। लोगों के माइंडसेट के साथ खेलने की एक रेटरिक बिल्ड करने की एक पॉइंट्स बना एक रेटरिक बिल्ड करने का एक शोशा छोड़ा है। फिर इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझे किसी की परवाह नहीं है और मैं जो है हर चीज़ का सामना भी करूंगा, मैं पाकिस्तान का एक बहादुर लीडर हूँ, और इस तरह की चीज़ें आती हैं। लेकिन फिर जब हम लोग जलसे में देखते हैं, इमरान खान साहब को अदालत में पेश होते देखते हैं, तो एक भारी नफरी इमरान खान साहब के साथ जाती है। फिर कंटेनर्स में खड़े होकर इमरान खान साहब जो है वो जलसा जुलूस कर रहे होते हैं। तो फिर वो जो बाकी अवाम जो निहत्ते वहाँ पर आते हैं, उनका क्या, उनकी फीलिंग्स, उनका वो क्या, वाकई में ये जो सारी चीज़ें हैं ये एक लीडरशिप से ज़्यादा एक पॉलिटिकल जो है स्टंट ज़्यादा है? ये सारा कुछ पॉलिटिकल मैन्योरिंग है। तो वही एक पॉपुलिज्म है, हमारे मुल्क में यही चलता आ रहा है कि पॉपुलिस्ट आइडियाज़ लोगों के ऊपर
جو ہیں لوگوں کے سامنے لائے جاتے ہیں اور لوگ اس کو فالو کرتے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے لوگوں میں کہہ لیں کہ اتنی ایک کمپریہنشن کی وہ نہیں ہے کہ ابھی تک وہ لوگوں کے اس پولیٹیکل مینیورنگ کے پیچھے وہ جو کرنا چاہتے ہیں وہ سمجھ آ جائے. جب ہماری عوام کو یہ سمجھ آ جائے گی تو آئی ہوپ مجھے لگتا ہے فیوچر میں ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ کسی بھی کال پہ لیڈر، چاہے وہ کوئی بھی لیڈر ہو، کہ کسی بھی الیجیٹمیٹ کال پہ اس طرح کے پاگل پن، یا میں تو کہوں گا کہ ایک طرح سے پاگل پن ہے. کیونکہ اگر آپ 50,000 بندہ بھی نکل رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک مقصد کے لیے نکل رہے ہیں. اس کا یہ مطلب ہے لاہور میں آپ نے 3 کروڑ لوگوں کی زندگی جو ہے وہ عذاب بنا دی. بالکل ایسے ہی ہے. تو آئی تھنک ہمارے لوگوں میں اگر اس بات کی سمجھ جب آئے گی انشاءاللہ ہمارے لیڈرز بھی چینج ہوں گے اور ہمارا پولیٹیکل سسٹم بھی اسٹیبلٹی کی طرف آ جائے. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو ساری سچویشن آئی ان اے سینس ہم لوگوں نے سول وار دیکھی اپنی کنٹری کے اندر، اور اس میں کسی بھی فورن کنٹری یا کسی اسٹیٹ کی طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ سامنے نہ آئی، تو آپ کو کیا لگتا ہے انٹرنیشنلی کہ پاکستان آئسولیٹ ہو گیا؟ آئی تھنک ہر ملک کے ساتھ ہر ملک کو اپنے انٹرسٹ عزیز ہے. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. ریسنٹلی انٹرنیشنل فورم پہ انڈیا سے یہی پوچھا گیا تھا یوکرین وار کے بارے میں کہ یورپ کے جو مطلب ہیومن رائٹس کے حوالے سے ان سے پوچھا گیا تھا کہ وہ رشیا جو ہے وہ ہیومن رائٹس وائلیشن کر رہا ہے یوکرین میں اور آپ ان کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں. تو انڈین کے فارن منسٹر نے یہی جواب دیا تھا ان کو کہ ہمارے پاس ہم نے اپنے ملک کے بارے میں انٹرسٹ کے بارے میں سوچنا ہے، نہ ان کی کہ طرف سے یہی جواب دیا گیا تھا کہ ایسا have کیسے ہو سکتا ہے something- کہ ہم لوگ ٹریڈ کریں تو اس سے وہ لوگ جو ہے وائلیٹ کر رہے ہیں اور یورپ ٹریڈ کرے تو وہ وائلیٹ نہیں کر رہے. تو وہ یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے پاس اور بھی ایسا کچھ کرنے کو ہے جو ہم نے اپنے ملک کی انٹرسٹ کے لیے کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو بالکل. ان کے لیے پھر وہی چیزیں امپورٹنٹ ہے جو ان کے نیشنل ایون کہ انٹرسٹ کے عمران لیے. خان صاحب خود ایگزامپلس دیتے ہیں. ہاں، تو ہر جو اچھے نیشنز ہیں وہ اپنے انٹرسٹ کو لے کے جاتے ہیں، نہ کہ اس طرح کے. یہ تو دنیا میں ہر جگہ ہوتے ہیں، دنیا کے ہر کونے میں یہ چلتا رہتا ہے. یہ پاکستان جیسی اکانومی مجھے نہیں لگتا یہ کنسیڈر کرنے والی ہوگی انٹرنیشنل فورم پہ کہ جتنی بھی انسٹیبلٹی، کیونکہ آلریڈی ہم وینٹیلیٹر پہ ہماری اکانومی بالکل ایسے ہی. آئی ایم ایف کے اس پہ پروگرام بھی ہم لوگ جو ہے وہ ناکام ہی ہوتے نظر آ رہے تو ہیں. ہمیں کنسیڈر کیا جانا انٹرنیشنل کمیونٹی کو مجھے نہیں لگتا اتنا ہمارا ایک پوزیشن ہے کہ ہمیں کوئی کنسیڈر کرے اس بار. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ سر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر گڈ نیم؟ اسامہ رفیق. اسامہ سر، آج ہم آپ کے لیے ایک سوال لے کر آئے ہیں. اگر ہم لوگ پاکستان کی بات کریں، پاکستان تحریک انصاف جو کہ پاکستان کی ایک بہت فیمس پولیٹیکل پارٹی ہے، اس کے چیئرمین کی طرف سے یہ موقف ہمیشہ سامنے آیا ہے کہ ہم لوگوں کو سیکیورٹی کے خدشات ہیں اور میری جان جو ہے وہ خطرے میں ہے، جس کی وجہ سے وہ عدالتوں میں نہیں جاتے اور بہت ساری چیزوں میں اپنی اسٹیٹمنٹس میں یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ مجھے اپنے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں. آپ کے خیال میں کیا لگتا ہے کہ واقعی میں ایسا کوئی اسٹیٹمنٹ جو ہے، ایسی کوئی چیز جو ہے ایگزسٹ کر رہی ہے ریالٹی میں؟ میری جو آئیڈیالوجی ہے، میرا جو مائنڈ سیٹ ہے، میں سوچتا ہوں کہ آج تک کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ایسی نہیں ہے جو عوام کے لیے کام کر رہی ہو. 1947 سے لے کے 2022 2023 تک جتنے بھی مسائل پہلے تھے وہ آج تک موجود ہیں، بڑھ رہے ہیں، کم نہیں ہو رہے. اسی طرح جتنے بھی پولیٹیکل پہلے آئے انہوں نے بھی لولی پاپ دیا، عمران بھی لولی پاپ ہی دے رہا ہے اور اس کا کوئی وہ نہیں ہے. اس سے خطرہ عمران کو ہو یا نہ ہو، ہماری جنریشن کو خطرہ ہے، ہمارے آنے والے بچوں کو خطرہ ہے. اور بھی مثال ہے کہ جو ہماری بیسک نیڈز ہی پوری نہیں ہو رہی تو ہم اور کس چیز کا گلہ کریں. عمران خان بھی ایک لولی پاپ ہے، باقی بھی ایک لولی پاپ ہے. عوام سے میری درخواست یہ ہے کہ وہ خود اٹھیں اور ان کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالیں. لیکن سر اگر ہم لوگ بات کریں تو عمران خان صاحب جو ہے وہ بہت کامیابی سے کھیل جاتے ہیں اپنے سیاست کے اندر اور لوگوں کو جو ہے اپنی طرف اٹریکٹ کرنے میں. اس کی اس سچویشن میں اگر ہم دیکھیں تو یہ جو دھرنے اور یہ جو زمان پار کی سچویشن ہمارے سامنے آئی، یہ کافی حد تک جو ہے انٹرنیشنلی بہت برے طریقے سے پورٹرے ہوئی. آپ اس چیز کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ جو پی ٹی آئی کی طرف سے ایک کمپلیٹلی ایک سول وار والا سچویشن سامنے آ رہا ہے، یہ پاکستان کے لیے کیسا ہے؟ میرے حساب سے عمران خان کو نا صرف ایک ہی چیز جو سب سے زیادہ جس میں وہ ایکسپرٹ ہیں. میں کسی پارٹی کا سپورٹر نہیں ہوں، پہلی بات یہ. میں ایک ملک کے لیے سوچ رہا ہوں یا اپنے آنے والی قوم کے لیے سوچ رہا ہوں. اس کو نیٹو بلڈ کرنا بہت اچھی طرح آتا ہے نا، کہ زبان پہ الفاظ، ہم کوئی غلام ہیں اور اس طرح کی سوچ، جس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، ان چیزوں کو صرف مطلب کہ باتوں میں، ہماری عوام ہے، عوام باتوں میں ہی بے وقوف بن سکتی ہے. آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ ایک میٹھا سا ان کو لولی پاپ دو، وہ بے وقوف بن جائیں گے.
تو سر آپ کے خیال میں یہ جو ساری سچویشن ہے انٹرنیشنلی کس طرح سے پورٹری ہو رہی ہے؟ انٹرنیشنلی دیکھا جائے تو سٹارٹ سے ہی ہمارا کنٹری ایک کلونیکلی سوسائٹی ہے، کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایک ڈیموکریٹو سسٹم ہے، یہاں پہ جمہوریت کا راج ہے، یہاں پہ جس کو بنایا جاتا ہے وہی بنا جاتا ہے۔ تو یہاں پر آخری سوال میں آپ سے پوچھوں گی، اگر ہم یہ ساری سچویشن دیکھیں، کائنڈ آف اے سول وار پاکستان میں جو فیس کرنا پڑ رہی ہے ہمیں اس وقت، جس میں کریک ڈاؤنز اور یہ سب سچویشنز ہمارے سامنے آئی، اس میں ہماری لائک انٹرنیشنلی کوئی بھی کسی بھی کنٹری سے کوئی اسٹیٹمنٹ سامنے نہیں آئی عمران خان صاحب کو لے کے، زمان پاک کی سچویشن کو لے کے، کسی بھی چیز کو لے کے، تو کیا انٹرنیشنلی پاکستان آئسولیٹ ہو گیا ہے؟ انٹرنیشنلی کیونکہ پوری قوم کا تو نہیں کہتا، پوری دنیا کے لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ پاکستان میں رہنے والے لوگ ذہنی طور پہ غلام ہیں اور یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اس وجہ سے ان کا اب کوئی بھی اس پہ کوئی جواب نہیں آ رہا، کوئی رد عمل نہیں آ رہا، بالکل جو میں سوچتا ہوں۔ رائٹ۔ تو پاکستان کا اس سچویشن کا، ہماری سیاسی یہ جو کشمکش ہے، اس کا کوئی حل نظر آتا ہے آپ کو؟ اس کا حل عوام خود ہے۔ جس دن ہم نے یہ جو بڑے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالا تو اس دن عوام طاقتور ہو جائے گی۔ جس دن عوام طاقتور ہو جائے گی، نہ جاگیردار رہیں گے، نہ سردار رہیں گے، نہ یہ سیاستدان رہیں گے، نہ یہ بزنس مین رہیں گے، نہ یہ پرائیویٹائزیشن رہے گی۔ جو بھی مثال ہے کہ جب تک عوام، پہلی بات یہی ہے، عوام کے سیدھا ہونے کی ضرورت ہے۔ عوام کا ہاتھ گریبانوں میں جاتا ہوا نظر آئے گا، ان کے راستے آپ کو خود ہی سیدھے ہوتے نظر آ جائیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ اسامہ سر ہمارے ساتھ موجود